آج 4 دن ہو گئے تھے بادشاہ خان اور جانس خان کو شہر آئے ہوئے۔ وہ دونوں شہر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ جب سے آئے تھے دونوں زیادہ تر وقت ہوٹل میں ہی گزار رہے تھے۔ صرف کھانا کھانے کے لیے باہر آتے یا پھر صرف جانس خان کھانا لینے آتا تھا۔ خان ہم اور کتنے دن یہاں رہیں گے؟ جس کام کے لیے آئے تھے وہ ابھی تک نہیں کیا۔ جانس خان نے ہاتھ میں پکڑی کھانے کی ٹرے بادشاہ خان کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جس کام کے لیے یہاں آئے وہ آج کر لیا جائے۔ چل کھانا کھا، پھر چلتے ہیں اعظم احمد کے گھر۔ اسے بھی تو پتہ چلے کس چور کو گھر میں پناہ دے رکھی اس نے۔ بادشاہ خان نے ٹرے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ کھلنے لگی۔ جانس خان بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں کھانا کھانے کے دوران منصوبہ بندی کرتے رہے کہ وہاں جا کر کیا کہنا ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر وہ دونوں چائے پیتے اسی ہوٹل میں آئے جہاں سے جانس خان کھانا لاتا تھا۔ وہاں سے اٹھے تو گھڑی 4 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اعظم ولا کے سامنے کھڑے تھے۔ بادشاہ خان نے ایک نظر گھر پہ ڈالی اور پھر جانس خان کو اشارہ کیا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ڈور بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد چوکیدار باہر آیا۔ کون ہو تم؟ چوکیدار نے سرتا پیر جانس خان کو جانتی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، جاؤ اپنے صاحب سے کہو کہ بادشاہ خان آیا ہے۔ جانس خان نے جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ کون بادشاہ خان؟ چوکیدار نے پوچھا۔ اسی دوران بادشاہ خان جیپ سے اتر کر ان کی طرف آیا۔ چوکیدار نے بادشاہ خان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی سوالیہ نظریں اب بادشاہ خان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اوئے، جا کر اعظم احمد سے کہو کہ گاؤں سے بادشاہ خان آیا ہے۔ بادشاہ خان نے چوکیدار کو ڈیڑھ بنے دیکھ کر تند لہجے میں کہا، ٹھیک ہے یہاں کھڑے رہو۔ چوکیدار بادشاہ خان کے انداز سے ذرا متاثر نہ ہوا اور دونوں کو کڑی نظروں سے گھورتا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے انہیں کڑی نظروں کے گھیرے میں اندر آنے کا راستہ دیا، پھر دونوں کے لیے گھر کے ساتھ ملحق کے کمرے میں لے آیا۔ یہ ایک مہمان خانہ تھا۔ اعظم احمد شہر آنے کے باوجود اپنی روایات نہیں بھولے تھے۔ کمرہ گھر والوں کی سادہ طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بیٹھو، وہ آتے ہیں۔ چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ گھر تو بڑا شاندار ہے۔ جانس خان نے تائید طلب نظروں سے بادشاہ خان کی طرف دیکھا جو خود بھی کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اوہ، چپ کر کے بیٹھ، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ملک خابر علی کا گھر دیکھ، کیا شاندار محل بنایا اس نے۔ ہر چیز ہی واہ واہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بادشاہ خان کی زبان کچھ اور آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ جانس خان بچہ تو تھا نہیں کہ اس کی حالت نہ سمجھ سکتا۔ ابھی نے وہاں بیٹھے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہی چوکیدار گھر کے اندر سے کھلتے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جسے وہ خاموشی سے ان کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ چند منٹ بعد اعظم احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ غزنوی بھی ان کے پیچھے تھا۔ اعظم احمد کو آتے دیکھ کر جانس خان اور بادشاہ خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہو بادشاہ خان، کیسے آنا ہوا؟ اعظم احمد صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ان کی نظریں بادشاہ خان کے چہرے پر تھی۔ یہ ان کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ وہ کبھی یہاں نہیں آیا تھا، مگر آج اس کا یہاں موجود ہونا انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ داجی، میں رشید خان سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ عید کے بعد میرے پیسے لوٹا دے گا۔ بادشاہ خان نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ کون سے پیسے؟ اعظم احمد نے حیرت سے بادشاہ خان کی طرف دیکھا۔ وہی جن کے بدلے میں اس نے مجھ پہ اپنی بیٹی کو بیچا تھا۔ بادشاہ خان نے ایک اچڑتی نظر اعظم احمد کے ساتھ بیٹھے غزنوی پر ڈالی اور طنزیہ انداز میں بولا۔ غزنوی اس کے الفاظ سن کر فوراً اس کی جانب لپکا تھا، مگر اعظم احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ برا تو ان کو بھی لگا تھا مگر برداشت کر کے، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ پیسوں کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو بادشاہ خان، اعظم احمد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے وہ پیسے رشید خان کو دے دیے تھے تاکہ تمہیں لوٹا دے۔ غزنوی بھی وہاں موجود تھا۔ تب کون سے پیسے لینے آگے؟ اعظم احمد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رشید خان نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے، وہ تو ہمیشہ ٹالتا رہا۔ پچھلی بار بھی جب ملا تھا تو میں نے اپنے پیسے مانگے تھے، اس نے انکار کیا تو میں غصے میں آ کر مجھ سے وہ سب ہوگا، آپ اسے بلا کر پوچھ لیں۔ بادشاہ خان نے ترچھی نظروں سے غزنوی کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک پل کے لیے بھی طنزیہ مسکراہٹ الگ نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ خان کو غزنوی کا سرخ چہرہ
مزہ دے رہا تھا۔ داجی یہ بکواس کر رہا ہے، آپ مجھے ڈیل کرنے دے اس سے۔ ہم نے پیسے دیے تو مجھے یقین ہے کہ رشید انکل نے بھی پیسے دیے ہوں گے۔ غزنوی ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے مزاج ٹھکانے لگا دے۔ داجی اپنے پوتے کو سمجھاؤ، میں زیادہ برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بادشاہ خان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ غزنوی جا کر رشید خان کو بلا لاؤ، آمنے سامنے بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ اعظم احمد نے غزنوی سے کہا تو وہ غسیلی نظر بادشاہ خان پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ بادشاہ خان نے جہاز خان کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رشید خان غزنوی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ارے رشید خان کیسے ہو؟ بڑی صحت بنا لی ہے۔ بادشاہ خان رشید خان کی طرف یوں بڑھا جیسے دونوں میں بڑی گہری دوستی ہو، لیکن رشید خان سے سرد انداز میں ملا۔ تم یہاں کیسے؟ رشید خان نے ایک نظر سنجیدہ بیٹھے اعظم احمد کو دیکھا، پھر بادشاہ خان سے پوچھا۔ اسے کمرے کی فضا کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں اپنے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تمہارے گھر گیا، وہاں تالا لگا تھا، وہی لوگوں سے پتہ چلا تم شہر گئے ہو تو میں یہاں آ گیا۔ بادشاہ خان نے اپنی بات کے اختتام پر رشید خان کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا۔ کون سے پیسے؟ میں تمہیں تمہارے سارے پیسے لوٹا چکا ہوں۔ رشید خان بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کی جگہ پریشانی سے لے رہی تھی۔ وہی پیسے جو تم جوے میں ہار گئے تھے، جس کے بدلے تم نے اپنی… بادشاہ خان نے جان بوجھ کر بات دوری چھوڑ دی۔ اس نے دیکھا غزنوی کے ماتھے پر لکیر سی ابھر آئی تھی۔ تم پاگل ہو گئے کیا؟ میں تمہیں تمہارے سارے پیسے لوٹا چکا ہوں۔ مجھ پر تمہارا کوئی قرض نہیں۔ داجی یہ جھوٹ بول ہے، میں اسے پیسے دے چکا ہوں۔ رشید خان نے پلٹ کر اعظم احمد کو دیکھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ بادشاہ خان نے ڈھٹائی کی حد کر دی، جبکہ رشید خان تو حیران پریشان اس کا منہ تک رہا تھا۔ بکواس مت کرو بادشاہ خان، میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھ پر چڑھ دوڑو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس میں تمہاری کوئی چال ہے۔ مجھے پر تمہارا کوئی قرض نہیں، اور شاید یہ جہاز خان بھی وہی ہو جو میں نے تمہیں رقم واپس کی ہوگی، کیونکہ ہر جگہ تمہارا سایہ تو بنا رہتا ہے۔ رشید خان نے جہاز خان کو دیکھا جس کے تیور بھی بادشاہ خان سے کم نہیں تھے۔ جھوٹ مت بولو رشید خان، بادشاہ خان کی ساری وصولی میں کرتا ہوں، اور کئی بار تمہارے پاس بھی آیا تھا پیسے لینے، لیکن تم تو یہاں بھاگ گئے۔ اس دن بھی اگر میں روکتا بادشاہ خان کو تو تم اس وقت یہاں کھڑے جھوٹ نہ بول رہے ہوتے۔ مجھے اس میں مت گھسیٹو، اور سچ بات تو یہ ہے کہ تم نے پیسے دیے ہی نہیں۔ جہاز خان کہاں کم تھا؟ اس نے رشید خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ بادشاہ خان نے جہاز خان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں شاباش دی، جبکہ غزنوی اور اعظم احمد ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ رشید خان، مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی تم کوئی سدھار نہ پیدا ہوا۔ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہ تم اس شخص سے اپنی جان چھڑواؤ، تم نے زمین پر جانا چھوڑ دیا، بادشاہ خان سے دوبارہ مراسم بڑھائے، مجھے اطلاع ملتی رہی مگر میں خاموش رہا، اور تم سے کوئی سوال جواب نہیں کیا کہ تمہاری زندگی، تم اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہو، لیکن تم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جواری کبھی جوا کھیلنے سے باز نہیں آتا۔ اعظم احمد افسوس بھرے لہجے میں بولے، داجی یہ سب جھوٹ ہے، میں نے اگلے دن ہی اسے پیسے واپس کر دیے تھے۔ رشید خان نے اعظم احمد کی آنکھوں میں اداسی کی لکیر دیکھی تو ان کی طرف بڑھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اعظم احمد نے اس سے سوال کیا۔ داجی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پیسے دے دیے تھے۔ رشید خان نے ایک نفرت بھری نظر بادشاہ خان پر ڈالتے ہوئے اعظم احمد سے کہا، اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ داجی اس بغیر شخص کی بات کا یقین نہ کرے۔ پہلے اس نے اور اس کی بیٹی نے مجھے پھنسایا، اور جب میرا پیسہ ہڑپ کے تو آپ کو پھانس لیا، اپنی چال باز بیٹی کے ساتھ مل کر۔ اس کی بیٹی کے تو یہی کام کرتی ہے، گاؤں کے مردوں کو رجانے کا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے مزید زہر اگلتا، غزنوی نہایت غضبناک انداز سے اس کی طرف لپکا اور گریبان سے پکڑ کر اس کے چہرے پر پہ دھڑ پہ تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بادشاہ خان کو سنبھلنے تک کا موقع نہ مل سکا۔ اعظم احمد اور رشید خان فوراً غزنوی کو روکنے کو آگے بڑھے، جبکہ جہاز خان تو بادشاہ خان کا تھپڑوں سے سرخ چہرہ دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حالانکہ وہ بھی بادشاہ خان کی بات پہ مہر لگانے والا تھا، مگر بادشاہ خان کی حالت دیکھ کر چپ کر گیا۔ اسے اس شہری لڑکے سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ یوں بھپڑ جائے گا۔ بادشاہ خان نے تو اسے کہا تھا کہ شہری لڑکا ہے، اس وقت 3 لفظ ادا کر کے دونوں باپ بیٹی کو گھر سے باہر کر دے گا، لیکن
यहाँ تو हालात कुछ और ही रंग इख्तियार कर गए थे। गलीज इंसान, तेरी जुर्रत कैसे हुई? गजनवी से लात मारकर दूर गिराया। गजनवी, छोड़ो इसे। आजम अहमद ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। शोर सुनकर घर के बाकी मर्द भी वहां आ गए थे। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर गजनवी को पकड़ा, लेकिन गजनवी कब काबू में आ रहा था। वो लातों से बादशाह खान की हड्डी पसली एक करने पर तुला हुआ था, जबकि वो इतनी मार खाने के बावजूद मुसलसल मुंह से मुगालजात बक कर रहा था। तभी तो गजनवी के हाथ नहीं रुक रहे थे। वहां मौजूद सभी ने उसके मुंह से निकलते जहर को सुना था। आजम अहमद उसे रोकने की कोशिश में हाँफने लगे थे। रशीद खान ने इनकी हालत गैर होते देखकर इन्हें सोफे पर बिठाया। गजनवी, छोड़ो इसे, पुलिस के हवाले कर दे, खुद ही सच बोल देगा। हादी और मुस्तफ़ा ने गजनवी का उठा हुआ हाथ पकड़ा। वो हाथ छुड़ाता वहां से बाहर निकल गया। हादी हादी को बादशाह खान की तरफ बढ़ता देखकर आजम अहमद ने बुलंद आवाज में उसे पुकारा। वो वहीं रुक गया। बादशाह खान, दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गांव जाकर हमारे मुंशी से मिल लेना, वो तुम्हें पैसे दे देगा। आजम अहमद ने जमीन पर बैठे बादशाह खान को देखा। उसका होंठ फट चुका था, जैसे अब खून रस रहा था। गिरबान के बटन टूट गए थे। सुना नहीं तुमने? अब दफा हो यहाँ से, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। बादशाह खान लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ा हुआ। जान खान उसे सहारा देने के लिए आगे हुआ, मगर बादशाह खान उसे धुतकार दिया। आजम खान, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। बादशाह खान ने धमकी दी। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मुस्तफ़ा ने उसकी धमकी से डरे बगैर कहा। देख लूंगा तुम सबको। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया। जांच खान भी उसके पीछे दौड़ा था। रशीद खान शर्मिंदा नजरों से सभी को देख रहा था। मुस्तफ़ा, गजनी को फोन करो, गाड़ी लेकर निकला है, कुछ कर ना बैठे गुस्से में। आजम अहमद को गजनवी की फिक्र लाहक हुई। जी दाजी। मुस्तफ़ा कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे में कीला बेगम और शमाइला बेगम खड़ी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। कुछ नहीं है, सब ठीक है। मुस्तफ़ा इन्हें तसल्ली देता इनके पास से गुजर गया। अकीला बेगम आजम अहमद को सर झुकाए बैठी देखकर अंदर आई। शुमाइला, दादी के लिए पानी लेकर आओ, कहीं इनकी तबीयत न बिगड़ जाए। मुकर्रम अहमद ने बीवी से कहा, जो अभी तक दरवाजे में खड़ी थी। दादी, आप रिलैक्स रहें, ये शख्स एक नंबर का झूठा और मकार है, और मुंशी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। इसे अब याद आ रहा पैसे लेना, इतना अरसा उसे याद नहीं था। मुकर्रम अहमद ने एक नज़र रशीद खान के तारीख और शर्मिंदगी से चूर चेहरे को देखा और आजम अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आजम अहमद, मुकर्रम ठीक कह रहा है, हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रशीद खान ने यकीनन पैसे दे दिए होंगे। कीला बेगम भी आजम अहमद के पास आकर बैठ गई और इन्हें तसल्ली दी। मुझे दुख इस बात का है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए इसने हमारी बेटी के लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। आजम अहमद बोले तो क्या क्या नहीं था इनके लहजे में। दुख, शर्मिंदगी, तकलीफ। गजनवी का फ़ोन बन जा रहा है। इसी दौरान मुस्तफ़ा वापस घर में कमरे में दाखिल हुआ। आजम अहमद ने मुकर्रम अहमद की तरफ देखा। वो ठीक हो कहा, इतना कमज़ोर नहीं आपका पोता। मुकर्रम अहमद ने उन्हें तसल्ली दी। सभी खामोश थे। रशीद अहमद भी खामोशी की चादर ओढ़े बैठा था। चुप हो जाओ ईमान, क्यों अपना खून जला रही? हमें पूरा यकीन है तुम पे और गजनवी पे भी। तुम पर एतमाद है, तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो। पर खाइमान को साथ लगाए उसे खामोश करवा रही थी। जब से उसे पता चला था वो तब से ही रोए जा रही थी। ऊपर से गजनवी का यूं मंजर से गायब हो जाना भी उसे रुलाए दे रहा था। अभी तो सब ठीक हो रहा था, उसकी पुरसुकून जिंदगी में बादशाह खान ने फिर से कंकर पहन कर ताश फैला दिया था। फिर वो इस तरह क्यों चलेगी? ईमान जो बरखा के सीने से लगी थी, इससे अलग हुई। ईमान, मुर्तज़ा बता रहा था ना कि उसने बादशाह खान को मार मार कर इसकी क्या हालत कर दी थी। ये इस बात का सबूत है कि वो तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। फरखा ने उसके आंसू पूंछे। इन्हें एतबार नहीं आया होगा, तभी तो इस तरह चलेगी। अगर उन्हें शक था मुझसे पूछते, मैं उन्हें बताती। बाबा ने मुझे बताया था जब उन्होंने इसे पैसे दिए थे। बाबा मुझसे क्यों इतना बड़ा झूठ बोलेंगे? वो आंखों में आंसू लिए फरखा की तरफ देख रही थी। उसे इस बात ने बहुत तकलीफ दी थी कि वो इस तरह चला गया था। शाम होने को आई थी और गजनवी का कुछ पता नहीं था।
مصطفیٰ بار بار اسے کال کر رہا تھا مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ تمہیں پتا تو کہ وہ غصے کا کس قدر تیز ہے۔ تھوڑی دیر تک آ جائے گا اور تمہاری یہ سارے شکوے سن کر ہنسے گا تمہیں پاگل پن پر۔ پرکھا نے اسے سمجھایا۔ اسی دوران مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ مصطفیٰ غزنوی آ گیا کیا؟ پرکھا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس سے بات ہوگی، وہ اسلام آباد میں اور ٹھیک ہے بالکل۔ مصطفیٰ نے دونوں کی طرف دیکھا۔ ایمان نے پرکھا کی طرف ایسی نظر سے دیکھا کہ پرکھا نظریں پھیر گئی۔ پرکھا ایک کپ چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اور ایمان تم بالکل پریشان ہو؟ غزنوی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے کمیل کی کال آ گئی تھی، اس لیے اسے آفس کے کام سے ارجنٹ اسلام آباد جانا پڑا۔ کہہ رہا تھا کہ 2 روز میں آ جائے گا۔ مصطفیٰ نے قریب آ کر ایمان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مصطفیٰ اس کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتا کمرے سے نکل گیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ ایمان نے پرکھا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح ایک بار پھر گیلی ہونے لگی تھی۔ پریشان نہ ہو، مصطفیٰ نے کہا ہے نا کام سے کیا ہے، چلو تم اسے کال کرو، میں ذرا مصطفیٰ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ پرکھا نے اسے غزنوی کو کال کرنے کا کہا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایمان اٹھی اور غزنوی کو کال کرنے لگی۔ دوسری جانب بیل جاری تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ بزی ہوں گے، خود کو دلاسا دیتی وہ موبائل رکھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اسے کچھ بہتر محسوس ہوا۔ اس نے غزنوی کا نمبر ملایا مگر اس بار بھی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں کی جلن بڑھنے لگی تھی۔ اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ غزنوی اسے ایک بار پھر بدگمان ہو گیا۔ بات ہوئی غزنوی سے؟ پرکھا کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں، وہ فون نہیں اٹھا رہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، یقیناً مصروف ہوگا، تم دل پر مت لو۔ پرکھا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ پرکھا نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ سر جھکا گئی۔ پرکھا نے اسے بغور دیکھا۔ کیا غزنوی نے کچھ کہا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہے، تھوڑی دیر بعد پھر کروں گی کال، شاید مصروف ہوں۔ ایمان نے گھڑی کی طرف دیکھا جس کی سوئیاں 8 کا ہندسہ پار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اس وقت کون سا آفس اور کیا مصروفیت۔ وہ یقیناً اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پرکھا نے بھی اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا۔ اسے غزنوی پر بھی بہت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں اب چلوں گی۔ پرکھا اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، وہ صرف اتنا ہی بول سکی۔ پرکھا دکھ سے اس کی طرف دیکھتی باہر آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پھر فون اٹھا لیا۔ اس بار کال ریسیو کر لے گی، کہو، نہایت ہی سرد مہری سے کہا گیا۔ ایمان کے دل سے ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ میں، آپ ٹھیک ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح سے شروع کرے۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ انداز جان چھڑانے والا تھا۔ غزنوی؟ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، بابا نے اسے پیسے دے دیے تھے، وہ ایک جواری ہے، اس کا کیا بھروسہ؟ وہ کانپتی آواز میں بولے۔ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک جواری ہے، لیکن تمہارا باپ بھی تو ایک جواری ہے۔ تم نے کیا کہا کہ جواری کا کیا بھروسہ؟ غزنوی کے لہجے کی کاٹ اس نے اپنے دل پر محسوس کی۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ غزنوی؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، کیا تمہارا باپ ایک جواری نہیں ہے؟ داجی کے منع کرنے کے باوجود وہ اس شخص سے دوستانہ مراسم رکھ رہا تھا، تو وہ اسے الگ کیسے ہو گیا؟ اپنے باپ سے کہہ دینا کہ اب سے یہاں سے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ غزنوی مزید کاٹدار لہجے میں بولا۔ یہ جھوٹ ہے بابا، ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمان نے اسے یقین دلانا چاہا۔ تم اچھی طرح واقف ہو اس بات سے کہ تمہارا باپ کیا کیا کر سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے باپ اور اس بادشاہ خان کی چال ہے ہم سے پیسے لینے کی، لیکن میں سمجھ گیا ہوں، اور تم بھی سمجھ لو اب تمہیں ان سے یہاں کوئی پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ غزنوی نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان اب بھی اس کی بات سے انکار کر رہی تھی۔ ایک موہوم سی امید تھی اسے شاید وہ اس کی بات کا یقین کر لے، مگر وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر تم خود ہی پوچھ لو جا کر اپنے باپ سے کہ کیسا ہے، اور اب بھی بار بار کالز کر کے تنگ مت کرنا۔ وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ خود سے کہتی وہیں ڈھہ گئی تھی۔ آنسو تو اتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور
اس نیم تاریکی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ ایک ہی بات اس کے دماغ سے چپک گئی تھی۔ اس نے آنے کے فوراً بعد ہی مصطفیٰ کو فون کر کے اپنے اسلام آباد آنے کے متعلق بتا دیا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کا اسلام آباد آنے کا قطعی کوئی پلان نہیں تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ گاڑی لے کر باہر نکلا تھا تو گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا تھا۔ گھر سے دور جا ہی نہیں پایا تھا، وہیں گھر سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ وہ وہاں خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ، مجھے کچھ وقت چاہیے، اس وقت میرا دماغ بہت گھما ہوا ہے، یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ جو خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ بیٹھے بادشاہ خان کو دیکھ کر اس کے اندر غصے جوالا مکھی پھٹ پڑا۔ تم؟ غزنوی قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ بادشاہ خان نہایت پرسکون انداز میں بیٹھا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو دبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، غزنوی نے اس وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے تو جتنا نبٹ لیا اتنا کافی ہے۔ تم اب اپنے سسر اور بیوی سے نپٹو، جو تمہارے خلاف منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں۔ انہیں کنٹرول کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بادشاہ خان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ تیزی سے سازش کے تانا بانا بنتا تھا۔ پہلی ترکیب تو فیل ہو گئی تھی، اب دوسرا وار کرنا تھا اور کارروائی کرنا تھا کہ دشمن اٹھنے کے قابل نہ رہ سکے۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے تمہاری بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ایک بار پھر بادشاہ خان پہ جھپٹا۔ بادشاہ خان کا گریبان ایک بار پھر غزنوی کے ہاتھ میں تھا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے غزنوی احمد، تمہارے اور تمہارے خاندان کے خلاف کتنی گہری سازش رچی گئی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بادشاہ خان نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ تم نکلتے ہو یا میں پولیس کو فون کروں؟ اور یہاں حوالات سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے، اور نہ ہی میں تمہیں نکلنے دوں گا۔ غزنوی نے اس کی بات پہ کان نہ دھرے اور پولیس کی دھمکی دی۔ کرو، ضرور کرو فون، لیکن میری بات سننے کے بعد۔ میں یہاں تم لوگوں کی آنکھوں سے معصومیت کی پٹی اتارنے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے میری بات پوری کرنے ہی نہیں دی تھی۔ میں تو حقیقت بتانے آیا تھا۔ بادشاہ خان نے نہایت چالاکی سے اپنے مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنایا۔ کیسی حقیقت؟ غزنوی چونک کر بولا۔ اب کی ہے نا عقل مندوں والی بات۔ حقیقت یہ ہے کہ رشید خان ایک فراڈ اور نہایت چال باز شخص ہے۔ یہ سارا پلان ہی اس کا تھا، بلکہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اور رشید خان نے مل کر تم لوگوں سے پیسے لینے کا پلان بنایا تھا۔ پھر جب عمل کی باری آئی تو اس نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کیا۔ تبھی تو گرما گرمی میں میرے ہاتھ سے گولی چل گئی۔ ایک تو مجھے میرے پیسے نہیں لوٹائے اور اوپر لڑکی بھی ہاتھ سے۔ بادشاہ خان اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے ایک پل کو خاموش ہوا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان پہ اس کا نام بھی لیا۔ اس کی بات سن کر غزنوی کا خون کھولنے لگا تھا۔ ارے تم بے وقوف ہو، وہ شامل ہے اپنے باپ کے ساتھ، ساری عمر تمہیں لوٹنے کا پلان بنا رکھا ہے دونوں نے۔ بادشاہ خان لوہا گرم دیکھ کر مزید بولا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ کیوں کر ہاتھ سے جانے دیتا؟ میرا یہاں آنا اور پیسوں کی مانگ کرنا یہ سب ہمارے پلان کا حصہ تھا، لیکن رشید خان نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ لیکن میں کیوں اسے عیش کرنے دیتا؟ اور یہ جو تم میرے جیل سے چھوٹنے کی بات کر رہے ہو نا، تو تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ رشید خان کے کہنے پر میں جیل سے آزاد ہوا۔ اپنی بات کے اختتام پر بادشاہ خان نے غزنوی کے چہرے پر پھیلتی حیرت دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو شاباش، میں تمہاری بات پر کیوں یقین کروں؟ غزنوی کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ تم چاہو تو ابھی میرے سامنے تھانے کال کر کے پوچھ سکتے ہو۔ رشید خان نے نہ صرف مجھے رہا کروایا بلکہ کیس بھی واپس لے لیا، یہ کہہ کر کہ وہ کوئی اور شخص تھا جس نے گولی چلائی، جس کے ساتھ وہ اس دن جوا کھیل رہا تھا۔ چاہو تو معلومات کر لو۔ بادشاہ خان نے شک کی کنجی غزنوی کے ہاتھ میں تھمائی اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تم ہی نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اس پہ دباؤ ڈالا ہوگا۔ غزنوی نے اس کی جانب سے رخ پھیرا۔ زبان سے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی بات کا یقین نہیں، مگر دل و دماغ میں ایک جنگ سی چڑھ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بادشاہ خان اس کیس سے چھوٹ جانا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کے گرفتار ہونے پر اس کے خلاف گواہی دینے بہت سے لوگ آگے آئے تھے۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جیل سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بادشاہ خان نے اس کی طرف شک کے تابوت میں
آخری کیل ٹھوک گئی۔ نکلو یہاں سے۔ غزنوی کی بنو میں اس کی بات سن کر غصے سے تن گئی تھی۔ وہ بولا تو اس کا انداز ڈور ٹوک تھا۔ جا رہا ہوں، مگر اب تم مزید ان باپ بیٹی کے مکروہ فریب میں مت آنا۔ مجھے خود سے الگ کر کے اس نے اپنی بیٹی کو شامل کر لیا، کیونکہ بیٹی سے اسے کوئی دلی لگاؤ تو تھا نہیں۔ اگر ہوتا وہ یوں سے چند پیسوں کے ہو۔ تم نے سنا نہیں؟ اس سے پہلے کہ میری برداشت ختم ہو اترو گاڑی سے۔ بادشاہ خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دہاڑا، چلتا ہوں۔ بادشاہ خان گاڑی سے اتر گیا اور لنگڑاتا ہوا اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ کیا ہوا خان؟ بڑی دیر بات ہوئی۔ جانس خان نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے بادشاہ خان سے پوچھا۔ بجھی ہوئی راکھ میں چنگاری اب بھی ہے، میں ہوا دے آیا ہوں، آگ بھڑکنے میں دیر نہیں ہو اور وہ دونوں باپ بیٹی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب تماشا دیکھنا کہ یہ غزنوی احمد ان کا کیا حال کرتا ہے۔ بادشاہ خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جی وہاں سے جا چکی تھی اور وہ گاڑی میں موجود تھی۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں کے تھانے کے ایس ایچ او کا نمبر اس کے پاس تھا۔ ایک آخری امید پہ اس نے نمبر ڈال دیا، جہاں سے بادشاہ خان کی بات پر سچائی کی مہر لگا دی گئی کہ رشید خان نے کیس واپس لے لیا، اور یہ جان کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ہاں اور نہیں کی کشمکش میں وہ ریس ڈرائیونگ کرتا اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ اس وقت میں ان دونوں ماں بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد اسے گھر والوں کا خیال آیا تو اس نے مصطفیٰ کو فون کر کے اپنے اسلام آباد میں ہونے کا بتا دیا۔ اس نے مصطفیٰ کو ایک ارجنٹ کام کا کہا تھا اور مصطفیٰ نے اس سے زیادہ باز پرس نہیں کی، لیکن اب یہاں آ کر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہاں رک کر وہ رشید خان سے پوچھ سکتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ ایمان باجی آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کے کمرے میں آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ شاگل اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ برچی خانے میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ رات سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ صبح بھی درد ویسے کی ویسے ہی تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ٹیبلٹ بھی لی، مگر درد میں کچھ فرق نہ پڑا۔ چائے کی طلب نے اسے کچن میں لے آئی۔ اچھا، وہ بلتے پانی کے نیچے آنچ دھیمی کرتی کچن سے نکل گئی۔ سر کو ہلکے ہاتھ سے دباتے ہوئے وہ عقیلہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے مجھے بلایا شاگل؟ ایمان سست قدموں سے چلتی کمرے کے وسط میں آ کر رکی۔ ہاں بیٹا یہاں آؤ۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ غزنوی سے بات ہوئی تمہاری؟ شاگل نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو بھگور دیکھا۔ جی بات ہوئی تھی، وہ سر جھکائے بولے۔ کیا تم روتی رہی ہو؟ شمائلہ بیگم نے عقیلہ بیگم کے دل میں آئی بات کو زبان سے کہا۔ نہیں تو؟ اس نے اپنی دلی کیفیت چھپانے کی کوشش کی۔ آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ عقیلہ بیگم اور شمائلہ بیگم نے کسی پولیس افسر کی طرح اس سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیے تھے۔ شاگل دراصل کل رات سے میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی، اس لیے آنکھوں میں سوزش ہو رہی ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ تو بیٹا مجھے بتانا تھا نا۔ شمائلہ بیگم نے اس کی پیشانی کو چھوا جو تپ رہی تھی۔ بس صرف سر میں درد ہے، وہ لبوں پہ مسکان سجا کر بولی۔ وہ انہیں اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی کہ غزنوی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اچھا تمہارے والد جا رہے ہیں کیا؟ میں نے شگفتہ کے ہاتھ چائے بھجوائی تھی تو وہ واپس آنے پر بتا رہی تھی کہ رشید خان تمہارے والد پیکنگ کر رہے تھے۔ شمائلہ بیگم نے مطمئن ہو کر پوچھا، کیونکہ ان کے غزنوی کے اس طرح اسلام آباد چلے جانا انہیں نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ جی وہ جا رہے ہیں، ایمان نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ ایمان ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے، ہمارے لیے وہ قابل بھروسہ ہیں، نہ کہ بادشاہ خان۔ عقیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جی جانتی ہوں شاگل، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے۔ جانا تو تھا واپس انہوں نے، ایمان نے کہا تو عقیلہ بیگم سر ہلا کر رہ گئی۔ لیکن وہ تو جیل میں تھا، چھوٹ کیسے گیا؟ شمائلہ بیگم نے ایمان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے داجی نے گاؤں فون کیا تھا یہی معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی ضمانت کیسے ہوئی، جبکہ اس کے خلاف کیس مضبوط تھا۔ وہیں سے معلوم ہوا کہ کسی ملہ خاور علی نے بادشاہ خان کی ضمانت کروائی ہے۔ بادشاہ خان اس کا خاص کارندہ تھا۔ تمہارے داجی جانتے اس ملہ خاور علی کو، کہہ رہے تھے سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے، اسی بنا پر چھڑا لیا اسے، عقیلہ بیگم نے بتایا۔ جی بابا نے بھی یہی بتایا تھا جب میں نے ان سے بادشاہ خان کے متعلق پوچھا تھا، اسی لیے تو میں نے ان کو کچھ دن کے لیے یہاں بلا لیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں بادشاہ خان پھر سے
انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب دیکھ لیں آپ، وہ یہاں بھی آ گیا۔ ایمان نے ان کی بات کی تصدیق کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شمائلہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے لیے چائے اور ٹیبلٹ بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ بیگم کمرے سے چلی گئی۔ جاؤ بیٹا تم بھی آرام کرو، عقیلہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کا دماغ بری سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ غزنوی کی باتیں، اس کا کٹھور لہجہ، بے لچک انداز، وہ سہل نہیں پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے موبائل اٹھا کر غزنوی کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر وہ کال ہی پک نہیں کر رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، مگر دوسری طرف وہی قہر میں لپٹی خاموشی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور موبائل سائڈ وے پر رکھ دیا تھا۔ اب میں کال نہیں کروں گی۔ اس کی انا نے سر اٹھایا۔ اسی بے شگفتہ اس کے لیے چائے اور دوا لے آئی۔ وہ جی چھوٹی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر دوا سے آرام نہ آئے تو پھر وہ ڈاکٹر۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ ایمان اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ شگفتہ جاتے جاتے پلٹی۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ اس نے پہلے ٹیبلٹ لی اور پھر چائے پینے کے لیے کپ اٹھا ہی رہا تھا کہ شگفتہ کے ساتھ رشید خان کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں۔ وہ ایمان کی طرف بڑھے جبکہ شگفتہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ ایمان بیڈ سے اتر کر ان کے پاس آئی۔ بابا اپنا خیال رکھیے گا، ان کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں، بس تم اپنے باپ کو غلط مت سمجھنا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، تمہیں کوئی سکون نہیں دے سکا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے نصیب میں اتنے اچھے اور ملنسار لوگوں کا ساتھ لکھا ہے، ورنہ تمہارے باپ نے تو تمہیں تباہی کے دہانے تک لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کوشش کروں گا کہ خود کو مزید تمہارا گنہگار نہ ہونے دوں۔ رشید خان کا چہرہ اداسی کی ایک داستان پیش کر رہا تھا۔ بابا ایسا مت کہیں، میری آپ سے محبت میں کبھی کمی نہیں آئی، اور نہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ ہے۔ آپ ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف، مجھے آپ کا یہ اداس چہرہ تکلیف دے رہا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ان کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتا سیلے روان کا گریبان بھی گو رہا تھا۔ بیٹا میں بہت گناہ گار شخص ہوں، تم دعا کرنا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے موت کو قریب سے دیکھا اور جب اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا تو میں نے سچے دل سے توبہ کی۔ بادشاہ خان جو بھی کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف یہ اس کی چال ہے۔ رشید خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا شرمندگی سے بولا، بابا مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایمان نے ان پر اعتماد ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ رشید خان نے اس کی پیشانی چومی اور اسے ساتھ لیے کمرے سے نکل گیا۔ رشید خان تو خود جانا چاہتا تھا مگر اعظم احمد نے ڈرائیور کو اسے گاؤں چھوڑ کر آنے کا کہہ دیا تھا۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ ایمان بیرونی دروازے تک اس کے ساتھ آئی تھی۔ رشید خان کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رشید کی باتوں سے اس کے دل پر ایک بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ کمرے کی خاموشی اس پہ گھبراہٹ طاری کیے دے رہی تھی۔ وہ عقیلہ بیگم کے پاس آ گئی جو لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ اعظم احمد بھی موجود تھے۔ چلے کہ تمہارے والد؟ عقیلہ بیگم اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ جی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ لمحے گزرے ہوں گے کہ اعظم احمد کے موبائل کی رنگ ٹون نے عقیلہ بیگم اور ایمان کو متوجہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ہوا یہ سب؟ فون کان سے لگائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے تم فوراً ہاسپٹل لے کر جاؤ، میں اور مکرم آتے ہیں۔ فون بند کر کے انہوں نے سامنے بیٹھی خواتین کو دیکھا جو ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر خود بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اعظم احمد؟ خیر تو ہے نا؟ عقیلہ بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ رشید خان یہ دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ ڈرائیور نے بادشاہ خان اور اس کے ساتھ والے شخص کو پہچان لیا۔ اعظم احمد نے کہا تو وہ دونوں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی۔ غزنوی کے کال پہ بتانے پر وہ اس وقت آفس میں ہے، کمیل اس سے ملنے آ گیا تھا۔ ہاں آنا تو تھا ہی، کیسا ہے؟ غزنوی سے گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک؟ کمیل نے پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ غزنوی سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنی چیئر کی طرف بڑھا۔ ویسے اس بار کافی دن لگا دیے، تم تو کہہ رہے تھے کہ عید کے 3 دن بعد ہی آ جاؤں گا۔ کمیل نے پیپر ویٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بس اچانک پروگرام بن گیا، وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بولا۔
بھابھی کیسی ہیں؟ کمیل نے اسے ایمان کی بابت دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کام کہاں تک پہنچا؟ غزنوی نے فائل اس کی طرف بڑھا کر بڑی صفائی سے بات کا رخ بدلا۔ سب ٹھیک ہے، سہیل صاحب سے بات ہوگی ہے، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بات تو کر لی ہوگی تم سے؟ کمیل نے پوچھا۔ ہاں میری بات ہوگی ہے، بس وکیل صاحب آ رہے ہیں تو پھر مل کر سب فائنل کر لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک ہی بار سب سیٹل ہو جائے، کیونکہ میں بار بار نہیں آ پاؤں گا۔ غزنوی نے سنجیدگی سے کہا۔ وکیل صاحب کس وقت تک آئیں گے؟ کمیل نے فائل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا۔ 11 بجے تک آنے کا کہا ہے۔ کیوں، تمہیں کہیں جانا ہے کیا؟ غزنوی نے فائل سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کمیل فائل بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں مشورہ کر کے دونوں چلیں گے، غزنوی نے کہا۔ اسی دوران وکیل صاحب کیبن میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم وکیل صاحب، غزنوی نے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور نہایت گرم جوشی سے ان سے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کیا حال چال ہیں؟ وکیل صاحب اس گرم جوشی سے اسے اور پھر کمیل سے ملے۔ سب ٹھیک ہے، آپ کہیے؟ غزنوی نے بائیں جانب رکھے صوفے کی جانب لیا۔ الحمدللہ۔ وکیل صاحب بیٹھے تو وہ ٹیبل سے فائل اٹھا کر لے آیا۔ پھر انہوں نے سہیل صاحب کو بھی بلوا لیا۔ پھر 1.5 گھنٹے کی میٹنگ میں تینوں نے وکیل صاحب کے چہرے سے مشورے سے تمام معاملات سیٹل کیے۔ چلیے مبارک ہو آپ کو سہیل صاحب، میں انشاءاللہ کل تک پیپرز ریڈی کروا دوں گا۔ وکیل صاحب نے ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیر مبارک وکیل صاحب، اور غزنوی بیٹا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے یہ موقع دیا۔ سہیل صاحب نے غزنوی کی طرف دیکھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات سہیل صاحب، یہ سب آپ کی محنت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا۔ غزنوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو مجھے اجازت؟ وکیل نے غزنوی کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو اس نے تھام لیا۔ پھر وکیل صاحب سہیل صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ دونوں بھی آفس سے نکل آئے۔ وہاں سے وہ سیدھے مارکیٹ آ گئے تھے۔ کیا لینا ہے؟ وہ دونوں مال میں داخل ہوئے تو غزنوی نے پوچھا۔ کچھ شرٹس لینی ہے۔ کمیل ایک دکان میں داخل ہوا، غزنوی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ پھر دونوں نے اپنے لیے کچھ شرٹس خریدی۔ بھابھی کے لیے کچھ لینا ہے؟ کمیل نے شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے غزنوی سے پوچھا، جو اپنے لیے گھڑی پسند کر رہا تھا۔ نہیں، اتنا سیدھا جواب! اس کی لاپرواہی پر کمیل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ چلیں یہاں کچھ اور لینا ہے تم نے؟ غزنوی نے اس کی حیرانی گاہوں کا خود پہ جمے دیکھ کر پوچھا۔ کمیل نے نفی میں ساری لایا تو وہ شاپر اٹھاتا دکان سے نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے غزنوی کی نظر ایک جویلری شاپ میں لگے چوڑیوں کے اسٹالز پر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود دکان کی طرف بڑھے۔ سیاہ چوڑیاں دیکھ کر پرسوں صبح والا واقعہ اپنی تمام جذبات کے ساتھ اسے یاد آیا۔ ایمان کو چوڑیاں بہت پسند تھی۔ ہر لباس کے ساتھ میچنگ کان کی چوڑیاں پہننا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ یہ بات شروع سے اس کی نظروں میں آئی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انجانے میں ایمان نے اپنی گلائیوں میں کھنکتے کانچوں سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ دن میں تو یہ چوڑیاں اس کی ڈسٹربنس کا باعث تھی، مگر رات میں اس کی چوڑیوں کی کھنک سے بار بار اس کی نیند کھل جاتی تھی۔ وہ ویسے بھی بیدار نیند سوتا تھا اور ایمان نیند میں کڑبڑ بدلتی رہتی تھی، جسے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں کھنک کر خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ پرسوں رات بھی ایمان کی چوڑیوں کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ کچھ لاکھ کوشش کے باوجود وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف پیٹ کیے سو رہی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اس کے قریب کھسک آیا اور اپنے دائیں بازو پر وزن ڈالتا اس کے کندھے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ ستواں ناک میں چمکتی لونگ نیم طریقے میں بھی چمک رہی تھی۔ گلابی لب سختی سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت ایمان نے نیند میں رخ غزنوی کی جانب کیا اور اس حرکت سے ایمان کی کھنکتی چوڑیاں غزنوی کو اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ سیاہ چوڑیاں اس کی سفید نازک کلائی پر سجی ہوئی تھی۔ ایمان کا معصوم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ غزنوی اس کے چہرے پر جھکا اور ایمان کی چمکتی پیشانی کی نرمی کو اپنے لبوں میں سموتا مسکرا دیا۔ ایمان کے پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اپنے تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس کی گہری نظریں ایمان کے چہرے کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی، اور پھر نیند آنے تک وہ اسی کام میں مصروف رہا تھا۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایمان اس کے لیے ناشتہ لائی۔ اندر آنے کے بعد ایمان نے نک سک سے تیار غزنوی پر نظر ڈالی اور پھر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ غزنوی نے آئینے میں دکھتے اپنے عکس پر ایک نظر ڈالی
اور پھر ٹیبل کے پاس اس کے انتظار میں کھڑی ایمان کے پاس آیا۔ ویسے یہ اچھا طریقہ ہے شوہر کو ساری رات جگائے رکھنا، غضنفی گمگیر لہجے میں کہتا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ایمان نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کیا حربے نہیں آزماتی ہو؟ غضنفی کا انداز سنجیدہ تھا اور اس کے سنجیدہ چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی، مگر غضنفی کی آنکھوں کی چمک اسے اس کی شرارت کا پتہ دے رہی تھی۔ بھول ہے آپ کی کہ میں ایسا کرتی ہوں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ ایمان اس کے سائڈ سے نکلتی صوفے پہ جا بیٹھی اور ریلیکس انداز میں غضنفی کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ میں اتنا بیوقوف نہیں اور تمہاری چالاکی کو تو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ تمہاری چوڑیاں رات بھر مجھے بیدار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ غضنفی نے اس کی کلائی میں سجی چوڑیوں کو اپنی انگلی سے چھیڑا۔ آپ ڈسٹرب ہوتے تو نہیں پہنوں گی؟ ایمان اس کی طرف دیکھتے دیکھتے چوڑیاں اتارنے لگی۔ ابھی ناشتہ کرو، یہ کام بعد میں کر لینا۔ غضنفی نے اسے چوڑیاں اتارتے دیکھ کر کہا۔ جی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی جبکہ غضنفی اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسے سیدھی لڑکی پہ غصہ آنے لگا تھا کہ وہ کہتا کچھ تھا اور وہ سمجھتی کچھ تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ایمان کی یہی سادگی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آتی تھی۔ اس کے لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ کچھ لینا یہاں سے؟ کمیل اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ چونک گیا۔ نہیں، کچھ نہیں لینا۔ وہ پلٹ کر مین ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ کمیل بھی کندھے اچکاتا اس کے ساتھ قدم اٹھاتا مال سے نکل آیا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اعظم احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اعظم احمد نے سر جھکا لیا اور ان کے کچھ فیصلے پر کھڑی عقیلہ بیگم نے دل تھام لیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی ایمان کو دیکھا۔ اس کی ساکت آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی سن چکی ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھم سے ہاسپٹل کے فرش پہ بیٹھی تھی۔ ایمان؟ عقیلہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ حوصلہ کرو بیٹا۔ عقیلہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔